میرا یقین کرو فارس، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ بچے کی جان تمہاری کزن کی وجہ سے گئی ہے۔ خدا کے لیے مجھے مت طلاق دو۔ منال نے روتے ہوئے تڑپ کر فارس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن فارس نے غصے سے اندھے ہو کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ باہر آسمان سے تیز بارش برس رہی تھی اور اندر کمرے میں فارس کے چلانے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ منال پر بری طرح چیخ رہا تھا اور اس کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ مسلسل منال پر الزام لگا رہا تھا اور اس کی ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ منال نے روتے ہوئے سسکیاں بھرتے ہوئے نیچے جھک کر فارس کے پیر پکڑ لیے اور گر گرا کر بولنے لگی، میرا یقین کریں، خدا کے لیے میرا یقین کریں فارس، بچے کی جان آپ کی کزن کی وجہ سے گئی ہے۔ اس نے مجھے دھکا دیا تھا، میں بے قصور ہوں، مجھے مت طلاق دیں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی اور اس کے آنسو فارس کے پیروں پر گر رہے تھے، لیکن فارس کا دل پگھلنے کے بجائے غصے سے مزید سلگ اٹھا تھا۔ فارس نے غصے میں پاگل ہو کر ایک جھٹکے سے اپنے پیر پیچھے کھینچے، جس سے منال فرش پر گر گئی۔ اس کا غصہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس نے منال کی پاک دامنی اور کردار پر ہی شک کر ڈالا اور بولا کہ تم اپنی غلطی چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام لگا رہی ہو۔ اسی جاہلانہ غصے میں اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے طلاق کے پیپرز اٹھائے اور پوری طاقت سے منال کے منہ پر مارے۔ کاغذات کے سفید پنے پورے کمرے میں بکھر گئے اور منال سکتے میں اسے دیکھنے لگی۔ فارس کا دل اس کی اس حالت پر ذرا بھی نہ پسیجا۔ اس نے انتہائی بے رحمی سے منال کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے ہال سے باہر لانے لگا۔ منال نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، رونے لگی، منتیں کیں، لیکن فارس پر تو جیسے اثر ہی نہیں ہوا۔ اس پر تو بھوت سوار تھا۔ اس نے مین گیٹ کھولا اور آدھی رات کے اس گپ اندھیرے میں برستی ہوئی تیز بارش کے بیچ ہی منال کو پوری طاقت سے باہر سڑک پر دھکا دے دیا اور تڑپتی ہوئی منال کے سامنے گھر کا بھاری دروازہ زور سے بند کر دیا۔ منال سڑک کے ٹھنڈے پانی میں گری پڑی تھی اور تیز بارش مسلسل اس کے چہرے پر برس رہی تھی۔ اس کے جسم میں شدید تکلیف ہو رہی تھی اور دماغ پر طلاق کے پیپرز اور فارس کی بے رحمی کا ایسا صدمہ بیٹھا تھا کہ اس سے اب رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، دل کی دھڑکن مدھم ہونے لگی اور اسی گہرے صدمے اور درد کی وجہ سے وہ سڑک کے کنارے نیم بے ہوش ہو کر رہ گئی۔ تیز برستی بارش اور رات کے اس گہرے اندھیرے میں دور سے ایک چمکتی ہوئی ہیڈ لائٹس کی روشنی سڑک پر پڑی اور ایک انتہائی تیز رفتار لگژری گاڑی منال کی طرف بڑھنے لگی۔ سڑک پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے گاڑی کافی تیز تھی، لیکن جیسے ہی ڈرائیور کی نظر سڑک کنارے پڑی، اس بے ہوش لڑکی پر پڑی، اس نے گھبرا کر پوری طاقت سے بریک دبائے، جس سے گاڑی کے ٹائر سڑک پر بری طرح چرچرا اٹھے اور گاڑی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ منال کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ گاڑی کے رکتے ہی اس کا قیمتی دروازہ کھلا اور اس میں سے منال کا ایک امیر کبیر سابقہ منگیتر شہریار کالے رنگ کا کوٹ پہنے باہر نکلا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس نے منال کا چہرہ دیکھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ بری طرح شوک رہ گیا۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ کبھی پھولوں کی طرح رہنے والی منال آج اس طوفانی رات میں سڑک پر اس حال میں بے ہوش پڑی ہے۔ شہریار نے ایک پل کی بھی دیر نہیں کی اور منال کو اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور گاڑی کو طوفانی رفتار سے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کی طرف بھگا دیا۔ وہ راستے بھر شدید پریشان رہا اور ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں کو آوازیں دیں، جنہوں نے منال کی حالت دیکھ کر اسے فوری طور پر ایمرجنسی وارڈ منتقل کر دیا۔ کچھ دیر ہی بعد جب اسٹریچر باہر آیا تو ڈاکٹر نے انتہائی سنجیدہ اور افسردہ چہرے کے ساتھ شہریار کو بتایا کہ لڑکی کو جسمانی اور ذہنی طور پر بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے اور اس حادثے اور اندرونی چوٹ کی وجہ سے اب وہ زندگی میں کبھی بھی دوبارہ ماں نہیں بن پائے گی۔ یہ سن کر شہریار کا دل دہل گیا اور وہ سوچنے لگا کہ آخر کس ظالم نے منال کے ساتھ یہ حشر کیا ہے۔ ہسپتال کے سفید ٹھنڈے کمرے میں جب منال نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کے ذہن میں فارس کا وہ وحشیانہ چہرہ، وہ طلاق کے پیپرز اور کالی رات کی بارش کسی فلم کی طرح گھوم گئی۔ اس نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو بھینچا اور اپنے ہاتھ کی مٹھیاں اتنی سختی سے بند کی کہ اس کے ناخن ہتھیلی میں چبھنے لگے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک آخری قطرہ ٹپکا
جسے اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے فوراً صاف کر دیا اور ہسپتال کے اس بیڈ پر ہی لیٹے ہوئے اپنے آپ سے ایک پکا اور سخت عہد کیا کہ بس اب بہت ہو گیا، آج کے بعد وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی کے آگے اپنے آنسو نہیں بہائے گی اور نہ ہی کسی کمزور عورت کی طرح کسی کے سامنے روئے گی۔ اب وہ خود کو اتنا مضبوط بنا لے گی کہ کوئی بھی اسے دوبارہ توڑ نہ سکے۔ دوسری طرف فارس کے گھر میں ایک الگ ہی منظر تھا، جہاں شرافت اور انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ فارس نے اپنی مکار کزن اور ظالم ماں کے ساتھ مل کر منال کے کمرے کا ایک ایک کپڑا، اس کے جوتے اور سارا ذاتی سامان الماریوں سے نکال کر کچرے کی طرح گھر سے باہر گلی میں پھینک دیا۔ فارس کی ماں اور کزن کے چہروں پر ایک کمینی سی جیت کی چمک تھی، اور وہ دونوں ہی منال کی بربادی پر اونچی اونچی آواز میں ہنس رہی تھیں، جبکہ فارس بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا مسکرا رہا تھا اور خوشیاں منا رہا تھا، جیسے انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہو۔ انہیں اس بات کا ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا کہ انہوں نے ایک معصوم لڑکی کی پوری زندگی اور اس کی ممتا کو پل بھر میں اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہسپتال کے اس خاموش کمرے میں چھت کے پنکھے کو دیکھتے ہوئے منال ماضی کے ان خوبصورت دنوں کی یادوں میں کھو گئی، جب سب کچھ کتنا بدلا ہوا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب فارس نے اسے اپنے دور کے رشتہ دار کی ایک شادی کی تقریب میں دیکھا تھا، جہاں منال ہنستی مسکراتی سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ فارس پہلے ہی نظر میں اس کی معصومیت پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کے بیچ ایک دیوانہ وار محبت نے جنم لے لیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے پیار میں اس حد تک پاگل تھے کہ ایک پل بھی دور رہنے کا سوچ نہیں سکتے تھے، اور فارس منال کو ہر قیمت پر اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ مگر اب وہ سب باتیں ایک بھیانک خواب لگ رہی تھیں۔ منال کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا وہ منظر گھوم گیا جب فارس نے اپنے گھر میں منال سے شادی کی بات کی تھی اور اس کی ماں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ فارس کی ماں کو منال شروع سے ہی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور انہوں نے اس شادی کے خلاف خوب ہنگامہ کھڑا کیا تھا، لیکن فارس تو منال کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی ایک نہ سنی، گھر میں ضد اور لڑائی جھگڑا کر کے سب کو مجبور کیا، اور آخرکار اپنی مرضی چلاتے ہوئے منال کو دھوم دھام سے بیاہ کر اپنے گھر لے آیا تھا، جہاں منال نے سوچا تھا کہ اب اس کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد جب منال نے فارس کو اپنی پیگنینسی کی گڈ نیوز سنائی تو فارس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ منال کے پیار میں پہلے سے بھی زیادہ دیوانہ ہو گیا، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا سب منال کے گرد گھومنے لگا۔ وہ دن بھر منال کے نخرے اٹھاتا، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا، اور ہر وقت اس کے آنے والے بچے کے خواب بنتا رہتا تھا۔ ان دنوں فارس کی محبت دیکھ کر منال خود بھی دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھتی تھی، اور اسے لگتا تھا کہ ان کی یہ خوشیاں اب کبھی کم نہیں ہوں گی۔ انہی اچھے دنوں کے بیچ اچانک فارس کی مکار کزن ان کے گھر میں انٹری ہوتی ہے، جو اوپر سے تو بہت میٹھی بنتی تھی، لیکن اندر ہی اندر منال اور فارس کی خوشیوں سے بری طرح جل رہی تھی۔ وہ ہر وقت منال کو نقصان پہنچانے کے موقع تلاش کرتی رہتی تھی، اور پھر وہ منحوس دن بھی آ گیا جب منال کی پریگننسی کا آخری مہینہ چل رہا تھا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ کزن نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی اسے یہ دیکھ نہ رہا ہو، اور پیچھے سے آ کر انتہائی بے رحمی سے منال کو سیڑھیوں سے جان بوجھ کر زوردار دھکا دے دیا۔ منال سنبھل نہ سکی اور چیختی ہوئی بری طرح نیچے جا گری، جس کے بعد اس کی زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی۔ ماضی کے ان دردناک زخموں کو یاد کرتے ہوئے منال کی آنکھیں کھلیں تو وہ فلیش بیک سے باہر آ چکی تھی، اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ شہریار جو کب سے اس کے بیڈ کے پاس بیٹھا اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا، فوری طور پر آگے بڑھا اور اس نے منال کو سہارا دیتے ہوئے سنبھالا۔ شہریار نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انتہائی مضبوط اور دلاسے بھرے لہجے میں بولا کہ اب تمہیں ان ظالموں کے سائے میں بھی نہیں رہنا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں اس شہر سے بہت دور اپنے ساتھ لے جاؤں گا، جہاں کوئی تمہیں دکھ نہ پہنچا سکے، اور ہم وہاں سے ایک بالکل نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ شہریار نے نئے شہر پہنچتے ہی منال کو گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر کرنے نہیں دیا، بلکہ اس نے منال کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے اربوں کے بزنس امپائر کا حصہ بنا لیا۔ شروع میں منال کتراتی تھی، لیکن شہریار روز اسے اپنے ساتھ آفس لے جاتا،
بزنس کی اونچ نیچ سکھاتا اور اسے بڑے بڑے لوگوں سے ڈیل کرنا سکھاتا رہا۔ شہریار نے منال کے اندر چھپی ایک باشعور اور قابل لڑکی کو جگایا، اور رفتہ رفتہ اس نے منال کے اندر کے خوف اور کمزوری کو ختم کر کے اسے ایک ایسی مضبوط اور نڈر عورت میں ڈھال دیا جو اب اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک نئی طاقت لیے کھڑی تھی۔ دوسری طرف منال کے جانے کے بعد فارس اور اس کی اسی مکار کزن کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، جس پر فارس کی ماں بھی بہت نہال تھی۔ مگر شادی کے چند ہی دن گزرے تھے کہ کزن نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا، اور وہ انتہائی زبان دراز اور بدتمیز نکل چلی۔ وہ بات پر ہی فارس کے سامنے منہ بناتی، اس کی ماں کو الٹے سیدھے جواب دیتی، اور گھر میں ہر وقت ہی لڑائی جھگڑا برپا رکھتی تھی، جس کی وجہ سے اب فارس اور اس کی ماں کا جینا بھی محال ہو چکا تھا، اور گھر کا سارا سکون برباد ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا، اور ان 3 سالوں نے منال کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا۔ وہ اب پہلے والی معصوم اور ڈری سہمی منال نہیں رہی تھی، بلکہ اب وہ شہر کی ایک انتہائی امیر، بے باک اور کامیاب بزنس وومن بن کر سب کے سامنے آ چکی تھی، جس کا اٹھنا بیٹھنا بڑے بڑے بزنس ٹائکونز کے ساتھ تھا۔ شہریار کے بزنس امپائر کو سنبھالتے سنبھالتے اب اس کے اپنے نام کا ایک رعب اور دبدبہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کسی کے لیے کوئی خوف یا کمزوری نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی چمک اور غرور تھا جسے دیکھ کر سامنے والے کی زبان بند ہو جاتی تھی۔ وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ فارس کے بزنس کا زوال شروع ہو گیا۔ اس کے منافع بخش سودے نقصان میں بدلنے لگے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے قرضوں کے دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ گھر کے مالی حالات خراب ہوئے تو کزن کی بدتمیزیاں اور زبان درازی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اب وہ بات بات پر فارس کو طعنے دیتی اور اس کی ماں کو نوکرانیوں کی طرح جھڑک دیتی تھی۔ کزن کے روز روز کے اس سلوک اور بدتمیزیوں سے تنگ آ کر اب فارس کی ماں کا دم گھٹنے لگا تھا، اور ایسے میں اسے ہر لمحہ منال کی وہ معصومیت، اس کی خدمت اور اس کا دھیما لہجہ یاد آنے لگا تھا۔ وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر روتی اور سوچتی کہ انہوں نے ایک ہیرے جیسے انسان کو کھو کر اپنے گھر میں خود ہی آگ لگا لی ہے۔ منال نے فارس کی بربادی کی خبر سنتے ہی اپنے انتقام کی آخری بساط بچھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی بے پناہ طاقت اور پیسے کے بلبوتے پر مارکیٹ میں ایک خفیہ موو چلی، اور فارس کی ڈوبتی ہوئی کمپنی کے وہ تمام شیئرز خرید دیے جو بینک اور دیگر انویسٹرز اونے پونے داموں بیچ رہے تھے۔ فارس اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کی کمپنی کو ڈوبنے سے بچانے والا کوئی فرشتہ نہیں بلکہ خود منال ہے، اور جب تک اسے اس بات کی سمجھ آتی، منال اس کی کمپنی کی 50% سے زیادہ مالک بن کر اسے اپنے نیچے کر چکی تھی۔ اب فارس کی قسمت کا ہر فیصلہ، اس کی کمپنی کا ہر منافع اور ہر نقصان منال کی انگلیوں کے اشارے پر تھا، اور وہ اسے اپنے اشاروں پر نچانے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ فارس اپنی ڈوبتی ہوئی کمپنی کو آخر سہارا دینے کے لیے ایک بہت بڑی بزنس ڈیل کے سلسلے میں نئے انویسٹر کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچا۔ وہ عالی شان کارپوریٹ بلڈنگ اور اس کے شاہانہ آفس کو دیکھ کر اندر ہی اندر کافی مرعوب ہو چکا تھا، اور دل ہی دل میں اس انویسٹر کا شکر گزار تھا جس نے اس کی کمپنی کو سہارا دینے کے لیے حامی بھری تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں بزنس فائلیں پکڑے دھڑکتے دل کے ساتھ جیسے ہی اسٹوڈنٹس اور گارڈز کو پار کرتا ہوا مین CEO کے کیبن میں داخل ہوا تو سامنے شیشے کی بڑی سی ونڈو کی طرف پیٹ کیے ایک مہنگی گھومنے والی کرسی پر وہ پر اسرار انویسٹر بیٹھی تھی، جس کے روب دار انداز نے فارس کو وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بالکل بے خبر تھا کہ اگلی ہی گھڑی اس کے سامنے کون سا چہرہ آنے والا ہے۔ CEO کی اس پروقار کرسی نے آہستہ آہستہ چکر کاٹا، اور جیسے ہی رخ فارس کی طرف ہوا تو سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر فارس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ سامنے مہنگے اور برانڈڈ سوٹ پہ ملبوس، آنکھوں پر گہرا کاجل لگائے، چہرے پر غضب کا اعتماد اور ایک زہریلی مسکراہٹ سجائے کوئی اور نہیں بلکہ خود منال بیٹھی تھی۔ فارس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ گئیں۔ اس کے ہاتھ سے فائلوں کا پلندہ چھوٹ کر نیچے قالین پر بکھر گیا، اور اس کے حلق سے ایک لفظ تک نہ نکل سکا۔ وہ جس لڑکی کو 3 سال پہلے مرا ہوا اور برباد سمجھ کر سڑک پر پھینک آیا تھا،
وہ آج شہر کے سب سے بڑے بزنس امپائر کی مالک بن کر اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے اسی کے سامنے بیٹھی تھی، اور منال کی عقابی نظریں فارس کے چہرے پر پھیلی اسی ذلت اور خوف کو دیکھ کر اندر ہی اندر تسکین پا رہی تھیں۔ فارس نے جب خود کو سنبھالا تو اس کی حیرت اب خوف اور لالچ میں بدلنے لگی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور گڑ گڑاتے ہوئے بولا، منال تم اتنی بدل گئی۔ دیکھو منال، جو کچھ ماضی میں ہوا وہ ایک غلط فہمی تھی۔ میری ماں اور کزن کے بہکاوے میں آ کر میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن تم تو مجھ سے دیوانہ وار محبت کرتی تھی نا۔ ہماری وہ شادی، وہ خوبصورت دن، کیا تم سب بھول گئی؟ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اور میری کمپنی کو بچا لو۔ منال کے چہرے پر اس کی باتیں سن کر ذرا برابر بھی نرمی نہیں آئی، بلکہ اس کی زہریلی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگائی، اپنے ڈیسک پر رکھا ہوا بیل کا بٹن دبایا اور سرد لہجے میں بولی، محبت، وہ منال 3 سال پہلے ہی ہسپتال کے اس بیڈ پر مر چکی ہے فارس۔ اب تمہارے سامنے تمہاری بربادی کھڑی ہے۔ اگلے ہی لمحے کیبن کا دروازہ کھلا اور 2 بھاری بھرکم سیکیورٹی گارڈز اندر داخل ہوئے۔ منال نے بغیر فارس کی طرف دیکھے ہاتھ کے اشارے سے کہا، اس گن کو میرے آفس سے باہر پھینک دو، اور یاد رہے آئندہ یہ شخص اس بلڈنگ کی حدود میں بھی نظر نہ آئے۔ فارس نے تل ملا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ منال، تم ایسا نہیں کر سکتی، میری بات سنو۔ مگر گارڈز نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے فارس کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جکڑا اور اسے پورے اسٹاف کے سامنے گھسیٹتے ہوئے ذلیل و خوار کر کے آفس سے باہر سڑک پر لا پھینکا۔ فارس سڑک پر پڑا ہپسا و پپسا بلڈنگ کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ منال اوپر اپنے کیبن کے شیشے والی کھڑکی سے اس کی یہ ذلت دیکھ کر سکون کی ایک گہری سانس لے رہی تھی۔ فارس ذلت اور غصے کی آگ میں جلتا ہوا جب گھر پہنچا تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اس کی کزن نے روز کی طرح منہ بنا کر اس کے سامنے تانوں کا دفتر کھولنا چاہا، فارس کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے زور سے ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر پٹکی اور چلاتے ہوئے بولا، بند کرو اپنی یہ بکواس۔ تمہاری اور امی کی مہم جوئیوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پتہ ہے آج ہماری کمپنی کو خرید کر مجھے اپنے پیروں تک روننے والا کون ہے؟ وہ منال ہے۔ وہ واپس آ چکی ہے اور اب وہ کوئی عام لڑکی نہیں، شہر کی سب سے بڑی بزنس وومن بن چکی ہے۔ منال کا نام سنتے ہی کزن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ 3 سال پہلے جس لڑکی کو اس نے سیڑھیوں سے دھکا دے کر نکالا تھا، اس کے اس طاقتور بن کر واپسی کا سن کر اس کے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کی ساری زبان درازی پل بھر میں غائب ہو گئی۔ شہر کی سب سے بڑے ہوٹل میں جاری ہائی کلاس بزنس پارٹی میں ہر طرف یہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ اچانک ہال کے بڑے دروازے کھلے اور منال اور شہریار نے ایک ساتھ انٹری دی۔ بلیک کلر کے شاندار گاؤن میں ملبوس منال غضب کا حسن اور روب لیے ہوئے تھی، جبکہ شہریار 3 پیس سوٹ میں اس کے ساتھ ایک مضبوط سائے کی طرح داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے، میڈیا کے کیمرے کی فلیش لائٹس چمک اٹھیں اور بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ان کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اسی ہال کے کونے میں کھڑا فارس، جو اپنی کمپنی کو بچانے کے لیے کسی نئے انویسٹر کی تلاش میں وہاں آیا تھا، ان دونوں کو دیکھ کر وہیں منجمد ہو گیا۔ منال کی یہ کامیابی، اس کی یہ بے باکی اور شہریار کے ساتھ اس کی یہ پروقار کیمسٹری دیکھ کر فارس کے دل میں حسد، پچھتاوے اور ذلت کی ایک آگ ایک بار پھر بھڑک اٹھی، مگر اب وہ اس کے قریب جانے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پارٹی میں شرابور، حسد اور بے چارگی کے عالم میں فارس سے اب رہا نہ گیا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو کر تیزی سے منال کی طرف بڑھا اور سیکیورٹی کو چکمہ دیتے ہوئے اچانک منال کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ منال، میری بات سنو، تم اس شخص کے ساتھ۔ ابھی اس کا ہاتھ منال کو چھو بھی نہ پایا تھا کہ شہریار کی عقابی نظریں اس پر پڑیں۔ منال کے پیچھے ہٹنے سے پہلے ہی شہریار ایک چٹان کی طرح بیچ میں آیا اور اس نے پوری قوت سے فارس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ کی گونج پورے ہال میں سنائی دی اور پارٹی میں جیسے سانپ سونگ گیا۔ فارس چکرا کر زمین پر جا گرا، اس کا منہ خون سے بھر چکا تھا۔ شہریار نے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیا اور اس پر جھک کر انتہائی شفاف لہجے میں بولا،
اگلی بار اس عورت کی طرف دیکھنے کی جرت بھی کی نہ فارس تو یہ ہاتھ جسم سے الگ کر دوں گا۔ ہال میں موجود تمام لوگ فارس پر تھو تھو کر رہے تھے اور منال کے چہرے پر ایک سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ لیے شہریار کے بازو میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ گئی، جبکہ فارس زمین پر ہی پڑا اپنی قسمت اور ذلت پر آنسو بہا رہا تھا۔ زمین پر گرے ذلیل و خوار ہوتے ہوئے فارس کے سامنے منال چند قدم آگے بڑھی۔ اس نے اپنے مہنگے ہائی ہیلز کی ٹک ٹک سے ہال میں پھیلی خاموشی کو توڑا اور فارس کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ منال نے اوپر سے نیچے تک اس کی حالت زار پر ایک حقارت بھری نظر ڈالی، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ سڑک پر پڑا ہوا کچرا ہو۔ اس نے اپنے چہرے پر کوئی غصہ نہیں آنے دیا، بلکہ ایک انتہائی پرسکون اور کاٹ دار لہجے میں بولے، فارس، ایک وقت تھا جب تم نے مجھے خاک میں ملا دیا تھا، لیکن دیکھو آج وقت نے تمہیں کہاں لا کھڑا کیا۔ تم میری محبت کے قابل تو خیر کبھی تھے ہی نہیں، لیکن یاد رکھنا اب تم میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہو۔ یہ کہہ کر منال نے ایک سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ سجائی اور اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ فارس نے تڑپ کر اسے دیکھنا چاہا، مگر منال کی اس بات نے اس کی رہی سہی مردانگی اور غیرت کو بھی سر عام نیلام کر دیا تھا، اور وہ سب کے سامنے سر جھکائے اپنی اس عبرتناک ذلت کو سمیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ منال کی کامیابی اور اپنی ذلت سے تل ملائی ہوئی کزن اب بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب تک منال زندہ ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتی۔ اس نے چھپ کر شہر کے ایک بدنام زمانہ غنڈے سے ملاقات کی اور اس کے سامنے پیسوں سے بھرا بیگ رکھ دیا۔ کزن نے منال کی گاڑی کا نمبر اور اس کا روز کا روٹ اس غنڈے کے حوالے کرتے ہوئے کینہ پرور لہجے میں کہا، مجھے یہ لڑکی ہر حال میں راستے سے ہٹی ہوئی چاہیے۔ اس کی گاڑی کا ایسا خوفناک ایکسیڈنٹ کرو کہ یہ زندہ بچ کر ہسپتال تک بھی نہ پہنچ سکے۔ غنڈے نے پیسوں کا بیگ دیکھا، ایک خبیث مسکراہٹ کے ساتھ حامی بھری اور منال کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا خونی پلان تیار کر لیا۔ فارس ایک شام جب معمول سے پہلے گھر لوٹا تو لاؤنج میں سناٹا تھا، مگر کزن کے کمرے سے سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے کے قریب پہنچا، اسے کزن کی تیز آواز سنائی دی جو فون پر اسی غنڈے سے بات کر رہی تھی۔ کزن غصے سے چلا رہی تھی، تم نے اب تک کام کیوں نہیں کیا؟ مجھے منال کی موت کی خبر چاہیے۔ 3 سال پہلے بھی جب وہ میرے اور پھپھو کے راستے کی رکاوٹ بنی تھی تو میں نے ہی اسے سیڑھیوں سے دھکا دے کر اس کا بچہ گرایا اور اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تب تو وہ بچ گئی، مگر اس بار کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اسے گاڑی کے نیچے کچل دو۔ یہ سنتے ہی فارس کے پیروں تلے سے زمین سی نکل گئی۔ ماضی کا سارا سچ، اپنی ماں اور کزن کی مکاریاں اور معصوم منال پر کیا گیا وہ ظلم ایک پل میں اس کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا، اور وہ اپنی ہی کزن کی اس صفاقی پر اندر سے بالکل ٹوٹ کر رہ گیا۔ کمرے کے باہر کھڑے فارس پر جیسے سچائی کا کوئی ہولناک بم گرا تھا جس نے اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ معصوم بچہ، وہ ہسپتال کا منظر، منال کی بے گناہی اور اس کے اپنے ہی کیے ہوئے مظالم، سب کچھ ایک بھیانک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ غصے، پچھتاوے اور پاگل پن کی ایک لہر اس کے رگوں پے میں دوڑ گئی۔ وہ شیر کی طرح دھاڑتا ہوا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اس سے پہلے کہ کزن فون بند کر کے کچھ سمجھ پاتی۔ فارس نے پوری قوت سے اس کے مکر و فریب سے بھرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ کی گونج کے ساتھ ہی کزن چکرا کر بیڈ پر جا گری اور اس کا فون ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ فارس نے غصے سے کانپتے ہوئے اس کا گریبان پکڑا اور چلایا، آستین کے سانپ، تو اتنی شفاق نکلی؟ تو نے میری دنیا برباد کر دی، مجھے ایک قاتل اور گنہگار بنا دیا۔ کزن گال پکڑے خوف زدہ نظروں سے فارس کے چہرے پر چھائے اس وحشیانہ غصے کو دیکھنے لگی، جہاں اب اس کی چالاکیوں کا کوئی جادو چلنے والا نہیں تھا۔ فارس کا غصہ اب کسی بھی طور پر قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور کزن کی لاکھ منتوں اور چیخ و پکار کے باوجود پولیس کو کال کر دی۔ چند ہی منٹوں میں پولیس کی گاڑی سائرن بجاتی ہوئی ان کے گھر کے باہر آ کھڑی ہوئی۔ فارس نے غصے سے کانپتے ہوئے غنڈے کے ساتھ ہی کزن کی فون کال کی وہ آڈیو ریکارڈنگ اور 3 سال پہلے منال پر کیے گئے قاتلانہ حملے کا اعتراف پولیس افسر کے سامنے رکھ دیا۔ پولیس نے ثبوت دیکھتے ہی کزن کو ہتکڑی لگا لی۔ کزن نے روتے ہوئے فارس کے پیر پکڑنے کی کوشش کی،
فارس، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں تمہاری کزن ہوں، تمہاری بیوی ہوں۔ مگر فارس نے نفرت سے اپنا پیر پیچھے کھینچ لیا۔ پولیس اسے سب کے سامنے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال کر جیل لے گئی، اور اس طرح کزن کا غرور اور مکر ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گیا۔ کزن کے جیل جاتے ہی فارس جیسے اندر سے بالکل خالی ہو گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے لاؤنج میں آیا، جہاں اس کی ماں صدمے کی حالت میں صوفے پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ فارس اپنی ماں کے گھٹنوں کے پاس فرش پر ہی ڈھیر ہو گیا اور ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ امی، ہم برباد ہو گئے، ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا امی، فارس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ تو اس کی ماں نے گھبرا کر پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ فارس نے روتے ہوئے سارا سچ ان کے سامنے اگل دیا۔ امی، 3 سال پہلے منال بے قصور تھی، اسے سیڑھیوں سے میں نے نہیں بلکہ اس کزن نے دھکا دیا تھا اور ہمارے بچے کو مار ڈالا تھا۔ وہ منال کو ابھی جان سے مارنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ امی، ہم نے ایک معصوم لڑکی پر کتنا بڑا ظلم کیا، ہم نے اپنی ہی خوشیوں کو اپنے ہی ہاتھوں آگ لگا دی۔ فارس کا یہ اعتراف سن کر اس کی ماں کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ ان کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہنے لگے اور وہ گنگ ہو کر اپنے بیٹے کے سر کو دیکھنے لگی، جس پر اب گناہوں کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ پچھتاوے کی آگ میں جلتا ہوا فارس پاگلوں کی طرح گاڑی بھگا کر منال کے عالیشان بنگلے کے باہر پہنچ گیا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا چکی تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی، مگر فارس اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ بنگلے کے بند آہنی گیٹ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اندر کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں رونے اور معافی مانگنے لگا۔ منال، مجھے معاف کر دو، میں گنہگار ہوں، میں اندھا ہو گیا تھا منال، مجھے سچ معلوم ہو گیا ہے، خدا کے لیے ایک بار باہر آؤ۔ وہ بارش کے تیز تھپیڑوں میں بھیگتے ہوئے رات بھر وہیں کھڑا گر گراتا رہا۔ بنگلے کی اوپری منزل کی کھڑکی سے منال نے پردہ ہٹا کر نیچے دیکھا۔ بارش کے پانی اور آنسوؤں میں ڈوبے سڑک پر ذلیل ہوتے ہوئے فارس کو دیکھ کر اس کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہ آیا۔ اس نے سرد مہر نظروں سے اسے دیکھا اور دوبارہ سے پردہ گرا دیا، جبکہ فارس رات سے صبح تک اسی طوفان میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کی سزا بھگتتا رہا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جب بارش تھمی تو منال نے ایک بار پھر ہاتھ میں کافی کا مگ لیے کھڑکی کے پاس آئی۔ نیچے سڑک پر فارس اب بھی پاگلوں کی طرح نیم بے ہوشی کی حالت میں ہی گیلا سہما کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں منال کی ایک جھلک پانے کے لیے ترس رہی تھیں۔ منال نے اوپر سے ہی اسے دیکھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے۔ 3 سال پہلے فارس نے اس کی محبت، اس کے بچے اور اس کے مان کو جس بے دردی سے کچلا تھا، اس نے منال کے اندر کے انسان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ فارس کو اس حال میں دیکھ کر نہ تو منال کو کوئی خوشی ہوئی نہ ہی کوئی دکھ۔ اس کا دل اب ایک ایسا پتھر بن چکا تھا جس پر پچھتاوے کے ان آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے حقارت سے اپنی نظریں پھیری اور پردہ برابر کر دیا، جیسے نیچے کھڑا شخص اس کے لیے اب کوئی وجود ہی نہ رکھتا ہو۔ اگلی صبح جیسے ہی بنگلے کا بڑا لوہے کا گیٹ کھلا اور منال اپنے روز کے معمول کے مطابق آفس جانے کے لیے باہر نکلی، تو رات بھر کا جاگا اور بارش میں بھیگا ہوا فارس پاگلوں کی طرح آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ سیکیورٹی گارڈز اسے روکتے، وہ گھٹنوں کے بل سیدھا ہی منال کے پیروں میں جا گرا۔ اس نے منال کے جوتوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولا، منال، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے سچ معلوم ہو گیا ہے منال، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم بے قصور تھی، اس رات کزن نے تمہیں دھکا دیا تھا، میں اندھا تھا جو اپنی محبت کو پہچان نہ سکا، مجھے ایک بار معاف کر دو۔ وہ اس کے پیروں میں سر رکھے گر گرا رہا تھا، اس کے آنسو منال کے مہنگے جوتوں پر گر رہے تھے، مگر منال چٹان کی طرح ساکت کھڑی بغیر کسی تاثر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ منال نے اپنے پیروں میں گرے فارس کو دیکھا اور پھر ہال میں اس کے قہقہے کی گونج سنائی دی۔ وہ کوئی خوشی کی ہنسی نہیں تھی، بلکہ اس میں بلا کا طنز، درد اور زہر بھرا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے اچانک رکی، اس کا چہرہ انتہائی سخت ہوا اور وہ جھک کر فارس کی سرخ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرائی، سچ؟ اب تمہیں سچ معلوم ہوا ہے فارس؟ جب 3 سال پہلے میں سڑک پر ہسپتال کے بیڈ پر تڑپ رہی تھی اور بارش کے تیز تھپیڑے میں اپنے میرے مرے ہوئے بچے کی گود میں لیے رو رہی تھی، تب تمہارا یہ سچ کہاں تھا؟ جب میں تمہارے سامنے
دامن پھیلا کر اپنی بے گناہی کی بھیک مانگ رہی تھی، اور تم نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ تب کہاں سوئی تھی تمہاری یہ سچائی؟ منال نے نفرت سے اپنا پیر پیچھے کھینچا، جس سے فارس کا سر سڑک پر جا لگا۔ اس نے اپنے جوتے کو ایسے جھٹکا جیسے کوئی گن لگ گیا ہو، اور سرد لہجے میں بولی، اب تمہارے سچ کی اور اس پچھتاوے کی میری زندگی میں اتنی ہی اوقات ہے جتنی اس سڑک پر پڑی مٹی کی۔ منال کی ہر جھڑک کو اپنی سزا سمجھ کر برداشت کرتے ہوئے فارس نے ایک آخری کوشش کرنے کی ٹھانی۔ وہ گھٹنوں کے بل ہی تھوڑا آگے ہوا اور التجا کرتے ہوئے بولا، منال، میں اپنی ہر غلطی کا کفارہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے اس مکار کزن کو بھی جیل بھجوا دیا ہے، میرا اس سے اب کوئی رشتہ نہیں۔ تم کہو تو میں دنیا کے سامنے اپنی غلطیوں کی معافی مانگوں گا۔ منال، مجھ سے دوبارہ شادی کر لو، ہم سب کچھ پہلے جیسا کر لیں گے، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ منال کے چہرے پر ابھی فارس کے اس مسحکہ خیز آفر پر شدید حقارت ابھری ہی تھی کہ اچانک ایک چمکتی ہوئی بلیک کار بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر شہریار پوری شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کی باروب شخصیت اور چہرے کا جلال دیکھ کر فارس کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ شہریار نے فارس کو مڑ کر بھی نہ دیکھا، وہ سیدھا منال کے قریب آیا اور انتہائی مان اور حق سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ منال نے پل بھر کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنا ہاتھ شہریار کے مضبوط ہاتھ میں تھما دیا۔ شہریار نے منال کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور فارس کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں بولا، دوبارہ شادی کی آفر؟ فارس، جس ہیرے کی تم نے قدر نہیں کی، اب اس پر صرف میرا حق ہے۔ منال اب صرف میری ہے، اور بہت جلد یہ دنیا ہماری شادی دیکھے گی۔ فارس زمین پر بیٹھا، منال کا ہاتھ شہریار کے ہاتھ میں دیکھے اپنی قسمت پر خون کے آنسو رو رہا تھا، جبکہ شہریار منال کو ساتھ ہی لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ شہریار نے منال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک آخری بار فارس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں فارس کے لیے شدید حقارت اور ایک فاتحانہ چمک تھی۔ وہ اپنی گہری اور باروب آواز میں بولا، فارس، شاید تم اب بھی کسی غلط فہمی میں جی رہے ہو، اس لیے میں تمہارا یہ وہم بھی دور کر دوں۔ منال اب کوئی اکیلی لڑکی نہیں ہے جسے تم جب چاہو گے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لو گے۔ یہ اب میری منگیتر ہے، ہم آفیشلی ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں، اور بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے۔ شہر کی بات سن کر فارس کے سر پر جیسے ایک اور آسمانی بجلی گری۔ اس کا وہ آخری سہارا، وہ آخری امید بھی ایک پل میں ٹوٹ کر بکھر گئی کہ منال کبھی بھی اس کی زندگی میں واپس آ سکتی ہے۔ وہ سکتے کی حالت میں ان دونوں کو دیکھتا رہ گیا، جبکہ شہریار نے منال کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، اسے عزت سے بٹھایا اور خود بھی بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا دی، اور فارس سڑک کے کنارے اکیلا اپنی بربادی کا تماشا دیکھتا رہ گیا۔ شہریار کی گاڑی کے جاتے ہی سڑک پر ایک بار پھر ہو کا عالم ہو گیا۔ فارس سڑک کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنی خالی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا، جن میں اب پچھتاوے کی خاک کے سوا کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا اور اکیلے ہی سڑک پر چلنے لگا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے مٹی اور بارش کے پانی سے لت پت تھے، اور آنکھیں بالکل پتھرائی ہوئی تھیں۔ راستے سے گزرتے لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، کوئی اسے پاگل سمجھ رہا تھا تو کوئی فقیر، مگر وہ ان سب سے بے خبر بس چلتا جا رہا تھا۔ اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا۔ جس کزن اور ماں کی خاطر اس نے اپنی جنت جیسی بیوی کو ٹھکرایا تھا، وہ مکار کزن اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی سزا بھگت رہی تھی۔ کاروبار اور عزت پہلے ہی خاک میں مل چکے تھے، اور وہ معصوم منال، وہ اب کسی اور کی تقدیر بن چکی تھی جسے وہ اب چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ میں سب کچھ ہار گیا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ دیا۔ وہ سڑک پر چلتے ہوئے دیوانہ وار بڑبڑایا۔ پچھتاوے کی یہ آگ اب تا حیات ہی اس کا مقدر بن چکی تھی، جو اسے اندر ہی اندر راکھ کر رہی تھی، اور اس سنسان سڑک پر اس کا ساتھ دینے کے لیے اب اس کا اپنا سایہ بھی شرمندہ تھا۔ شہر کے سب سے بڑے اور عالیشان بینکویٹ ہال میں ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا۔ پھولوں کی دل فریب مہک اور دھیمی موسیقی نے ماحول کو سحر انگیز بنا دیا تھا، جہاں شہر کی تمام نامور شخصیات اس سال کی سب سے بڑی اور شاندار شادی کی گواہ بننے کے لیے جمع تھیں۔ منال جب سرخ رنگ کے
زرو دوزی کے کام سے سجے ہوئے انتہائی خوبصورت اور بھاری لہنگے میں ہال میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر ٹک کر رہ گئیں۔ اس کے چہرے پر روایتی دلہنوں کا خوف یا اداسی نہیں تھی، بلکہ ایک منفرد وقار اور سکون تھا جو اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ اسٹیج پر کھڑا شہریار جو بلیک شیروانی میں بلا کر وجی لگ رہا تھا، منال کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ خود چند قدم نیچے اترا اور انتہائی عزت و احترام سے منال کا ہاتھ تھام کر اسے اسٹیج پر لے آیا۔ نکاح کے پاکیزہ بول گونجنے اور دستخط ہونے کے بعد جب سب نے اس جوڑے کو مبارکباد دی تو شہریار نے منال کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، مبارک ہو مسز شہریار، اب تم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو اور میری ہو۔ منال نے شہریار کے چہرے پر اپنے لیے بے پناہ محبت، مان اور سچائی دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھری جو اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی۔ اس نے ہال کے بڑے سے شیشے سے باہر اندھیری رات کی طرف ایک آخری نظر ڈالی جہاں اس کا ماضی، فارس کے دیے ہوئے تمام زخم، رسوائیاں اور آنسو ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکے تھے۔ آج اس نے اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیا تھا اور شہریار کا ہاتھ تھامے وہ اپنی زندگی کے ایک نئے خوبصورت اور روشن سفر پر نکل چکی تھی۔ ہال کے باہر گاڑیوں کا ہجوم اور اندر سے آتی ہوئی شہنائیوں کی آوازیں سڑک پر پھیلی خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ اسی دوران بکھرے بالوں، پھٹے پرانے کپڑوں اور گلے میں سستے موتیوں کی مالائیں ڈالے فارس ایک ملنگ کی طرح سڑک کے کنارے چلتا ہوا وہاں پہنچا۔ بھوک، پیاس اور پچھتاوے نے اس کے چہرے کی رونق ہی چھین لی تھی۔ وہ اچانک ہی ہال کے برابر لگی ایک بڑی سی ڈیجیٹل اسکرین کے سامنے رک گیا جس پر منال ورڈز شہریار بڑے بڑے سنہرے لفظوں میں چمک رہا تھا۔ اندر سے آتی کیکوں کی گونج اس کے دل میں خنجر کی طرح اتری۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اپنے کشکول کو مضبوطی سے تھاما اور آسمان کی طرف منہ کر کے ہنستے ہوئے بولا، یا رب تیرا انصاف بھی کمال ہے، مجھے میری اوقات دکھا دی اور اسے اس کا مقام دے دیا۔ وہ سڑک کے اندھیرے میں ہی آگے بڑھ گیا جبکہ اس کے پیچھے منال کی نئی زندگی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ شادی کی پہلی صبح منال جب تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو پورا گھر پھولوں کی مہک سے مہک رہا تھا۔ شہریار صوفے پر ہی بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ منال کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک مان بھری مسکراہٹ آئی۔ وہ اٹھا اور منال کے سامنے ایک خوبصورت ریشمی باکس رکھتے ہوئے بولا، یہ تمہاری منہ دکھائی ہے مسز شہریار۔ منال نے حیرت سے باکس کھولا تو اندر ایک نئی انٹرنیشنل بزنس کمپنی کے دستاویزی کاغذات تھے جس کا نام منال ٹیکسٹائلز رکھا گیا تھا۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مائی لیڈی، میں نے تم سے تمہارا ماضی چھینا ہے، اب تمہیں ایک ایسا مستقبل دینا چاہتا ہوں جہاں دنیا تمہاری کامیابی کے سامنے سر جھکائے۔ منال کی آنکھیں تشکر سے نم ہو گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ سچی محبت عورت کو کمزور نہیں بلکہ ملکہ بنا دیتی ہے۔ دوسری طرف ہی سینٹرل جیل کی ایک تاریک اور بدبودار کوٹری میں کزن فرش پر بیٹھی اپنے نصیب کو رو رہی تھی۔ اس کے ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ بیرک کی دوسری جرائم پیشہ عورتوں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کھانے کا برتن چھین لیا اور اسے دھکا دے کر کونے میں گرا دیا۔ اسی وقت گھر کے ایک اجڑے ہوئے کمرے میں فارس کی ماں منال کی پرانی تصویر سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بار بار کمرے کا دروازہ کھولتی کہ شاید منال ان کا گھر آباد کرنے واپس آ جائے، لیکن وہاں صرف تنہائی کا راج تھا۔ وہ بلکتے ہوئے بولی، میں نے اپنی بہو نہیں اپنے گھر کی برکت اپنے ہاتھوں سے نکال دی۔ مکر اور فریب کا انجام ان دونوں عورتوں کے لیے ایک زندہ عبرت بن چکا تھا۔ وقت کا پہیہ گھوما اور 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں ایک انٹرنیشنل بزنس ایوارڈز کی تقریب جاری تھی۔ اسٹیج پر موجود اناؤنسر نے جیسے ہی بزنس وومن آف دی ایئر کے لیے منال شہریار کا نام پکارا، پورا ہال تالیوں کی گونج سے لرز اٹھا۔ منال بلیک فارمل سوٹ میں بے پناہ پر اعتماد اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اسٹیج پر آئی اور چمکتی ہوئی ٹرافی اپنے ہاتھوں میں تھام لی۔ مائک سنبھالتے ہی اس نے فرنٹ رو میں بیٹھے شہریار کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں فخر سے چمک رہی تھیں۔ منال نے مسکرا کر کہا، یہ ایوارڈ میری محنت کا نہیں
بلکہ اس انسان کے یقین کا ہے جس نے مجھے تب سنبھالا جب میں ٹوٹ چکی تھی۔ شہریار، میری کامیابی کا ہر لفظ تمہارے نام سے ہی شروع ہوتا ہے۔ شہریار نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں اور ہال میں موجود ہر شخص کو اس خوبصورت جوڑے کے مان کا گواہ بن گیا۔ شام کا وقت تھا اور سمندر کی لہریں ساحل سے ٹکرا کر ایک دل فریب سما باندھ رہی تھی۔ منال اور شہریار ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ریت پر چہل قدمی کر رہے تھے، جبکہ ان کے درمیان ان کا چند ماہ کا خوبصورت اور صحت مند بچہ شہریار کی انگلی پکڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ سمندر کی گود میں ڈوب رہا تھا اور اس کی سنہری شعاعیں اس چھوٹے سے کامل خاندان پر پڑ رہی تھیں۔ شہریار نے رک کر بچے کو گود میں اٹھایا اور دوسرے ہی ہاتھ سے منال کو اپنے حصار میں لے لیا۔ منال نے اپنے شوہر اور بچے کو دیکھا تو اس کا دل اللہ کے شکر اور لازوال سکون سے بھر گیا۔ ماضی کا ہر طوفان اب تھم چکا تھا اور وہ پچھتاوے کی خاک سے نکل کر محبت، عزت اور ایک سچی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی مکمل اور خوبصورت دنیا میں ہمیشہ کے لیے آباد ہو چکی تھی۔